اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین۔ لوط علیہ نبی علیہ السلام کی قوم کے متعلق فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم سے فرمایا اے ظالم قوم، اے بدفعل قوم، بدباطن قوم، تم وہ گناہ کرتی ہو جو اس کائنات میں پہلے کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ یاد رکھیں لوط علیہ السلام کی قوم نے وہ کام، وہ گناہ کیے، وہ بدفعلیاں کی، وہ برے کام کیے جو اس دھرتی میں ان سے پہلے کسی نے بھی نہ کی، اور رب العالمین نے ان کی بدفعلیوں اور بدکرداریوں کی وجہ سے ان پر مسلسل عذاب نازل فرمائے۔ 5 بڑے عذابوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ 5 بڑے عذاب ان پر نازل ہوئے۔ یہ قوم ایسی بدباطن قوم تھی، اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، یہ وہ کام کرتی تھی جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہ کی۔ کیا کام کرتی تھی؟ سنیں یہ کیا کام کرتی تھی۔ اتاتون الذکران من العالمین، یہ بدباطن قوم مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی، نوجوان لڑکوں کے ساتھ خوبصورت لڑکے تلاش کرتے تھے اور ان کے ساتھ بدفعلیاں کرتے تھے۔ یہ ان کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ اس کے علاوہ یہ راستے میں جاتے ہوئے لوگوں کو لوٹ لیتے اور ان کو برہنہ کر دیتے اور ان کو مرنے کے لیے جو ہے وہ بے بسی اور بے کسی کے عالم میں چھوڑ دیتے، اور لوگ تڑپ تڑپ کر بھوکے پیاسے مر جاتے۔ ایسی ظالم کو، اور ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا، یہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے ایک دن ابلیس سے پوچھا، فرمایا بتاؤ اللہ کو انسان کا سب سے برا عمل کون سا لگتا ہے جس پر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے؟ تو ابلیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کہا اے اللہ کے پیغمبر، جب مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اور عورت کے ساتھ خواہش پوری کرتی ہے تو اس وقت وہ اللہ کو سب سے برے لگتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر اللہ کی بڑی لعنت ہو جو لوط علیہ نبی علیہ السلام کی قوم کے عمل کرتی ہے، یعنی وہ بدفعلیاں کرتی ہے مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ کون حضرت لوط علیہ السلام؟ تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام ہاران کے بیٹے، اور ہاران کون ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی۔ حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر کفالت رہے، تعلیم و تربیت کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا فرمایا۔ بعد میں جب رب العالمین نے ان کو تاج نبوت عطا فرمایا تو پھر ان کو شہر صدوم کی طرف یہ ہجرت فرما گئے، اور وہاں جا کر لوگوں کی تربیت و نصیحت کا معاملہ شروع فرما دی، تعلیم و تربیت کا معاملہ فرمایا۔ یہ قوم شروع میں تو حضرت لوط علیہ السلام کی بڑی وفادار رہی اور آپ کی باتوں کو غور سے سنتی، اور اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں ان کو علاقے کو عطا فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی برکت سے بہت ساری نعمتیں، حضرت لوط علیہ السلام کو مالک نے کئی معجزات عطا فرمائے۔ جب کبھی بارش کی ضرورت ہوتی تو قوم آ کر سوال کرتی، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، ہاتھ اٹھاتے، اسی وقت اللہ رحمت کی بارش عطا فرماتی۔ چند ہی لمحے گزرتے خدا رب العزت ان کی ضرورت کے لیے پانی نازل فرما دیتا بارش کی صورت میں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر کو سرہانہ بنا کر لیٹتے، جب آپ بیدار ہوتے تو اس پتھر پر آپ کا سر کا جو ہے نقشہ بن جاتا۔ اللہ اکبر، بہت سارے معجزات عطا فرمائے مالک نے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر لوط علیہ السلام اس قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو صاحب ایمان ہو گئے، اور باقی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی باتیں ضرور سنتے مگر ان پر عمل نہ کرتے۔ اللہ رب العالمین نے اس علاقے کو، اہل صدوم کو، بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔
اس کے ارد گرد 5 بڑیاں بستی تھی، بڑی بستیاں تھیں 5، اور ان میں سے ہر ایک بستی میں کم از کم 1 لاکھ کے قریب لوگ رہتے تھے، اور ان کا بڑا شہر جو تھا وہ صدوم تھا۔ یہاں یہ سارا علاقہ، یہ شام، ایران اور یہ لبنان میں، شام، اسرائیل اور لبنان میں یہ علاقہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں ان کو عطا فرما رکھی تھی۔ باہر سے لوگ آتے، یہاں آ کر مہمان بن کر رہتے اور اپنی ضروریات زندگی کو یہاں سے پورا کرتے، اس کے بدلے میں ان کے پاس جو ہوتا وہ پیش کر جاتے۔ کچھ دیر کے بعد یہ لوگوں کے ذہن میں خیال آنے لگا کہ یہ جو علاقے کی نعمتیں ہیں، یہ جو پھل ہیں، یہ سبزیاں ہیں، یہ باغات ہیں، یہ صرف ہمارے لیے ہیں، باہر سے لوگ آ کر یہ کھا جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو روک دیتے ہیں۔ ان کو روکنے کی کوئی تجویزیں کرنے لگے۔ جب یہ ان کو روکنے کی تجویزیں کرنے لگے تو شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں نازل ہوا اور ان کی طرف آیا، آ کر کہنے لگا، اہل صدوم، میں تمہیں ان سے پیچھا چھڑانے کا ایک کلیہ بتاتا ہوں، اگر تم میری بات کو غور سے سنو تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، بتاؤ بابا بتاؤ۔ کہنے لگا، ایسے نہیں بتاؤں گا، پوری قوم کو جمع کرو، کل آؤں گا بتاؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنے علاقے کے سمجھدار لوگوں کو، نوجوانوں کو اکٹھا کرو۔ یہ نوجوان اگر راہ ہدایت پر ہوں تو یہ علاقے کا فخر ہوتے ہیں، اور یہ اگر کنجروں کے پیچھے لگ جائیں تو یہ پوری قوم کو برباد کر دیتے۔ یہی تو اثاثہ ہوتے ہیں کسی قوم کا، نوجوان لوگ۔ اگلے دن پورے نوجوان قسم کے لوگ، بڑے چھوٹے کم اور نوجوان کثرت کے ساتھ تھے۔ یہ خبیث بوڑھے کی صورت میں نہیں آیا، بلکہ ایک ٹرانسجینڈر کی صورت میں، ایک خسرے کی صورت میں، ایک خوبصورت لڑکے کی صورت میں، جس کو ہمارے لفظوں میں ہجڑا بھی بولتے ہیں، خسرا بھی بولتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ٹرانسجینڈر کہتے ہیں۔ یہ آیا، آ کر ٹھمکے لگانے لگا، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور بالآخر اتنے متوجہ ہوئے کہ اس کے ساتھ بدفعلی کرنے لگے، اور اس قدر لوگ ملوث ہو گئے تو کہ ساری قوم اس فعل بد میں ملوث ہو گئی۔ اور اس نے ان کو یہی میسج دیا، بیویوں میں کیا رکھا ہے، کیا رکھا ہے بیویوں میں، تم یہ کام کرو، سب سے زیادہ لذت تو اس میں ہے۔ پوری قوم اس فعل بد میں ملوث ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، بہت نصیحتیں کی، اللہ سے بہت ڈرایا، مگر یہ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک نہ مانتے، بلکہ یہاں تک کہنے لگے، اے لوط، ہمارے کام میں مداخلت نہ کرو، اگر تم ہمیں اسی طرح روکتے رہے اور ہمارے کام میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں علاقہ بدل کر دیں گے، اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی اس بات کی پرواہ نہ کی۔ اللہ کے پیغمبر اپنی بات مسلسل جاری رکھی اور نصیحتیں فرماتے رہے، پیغام حق سناتے رہے۔ بالآخر یہ بد باطن قوم بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی۔ ان کے گناہ اس طرح پک گئے کہ عذاب الہی کو آوازیں دینے لگی۔ یہ کہنے لگے، اے لوط، اگر آپ سچے ہو تو پھر کہو اپنے رب سے کہ ہم پر عذاب نازل کریں۔ استغفر اللہ، جب کوئی قوم اللہ کے عذاب کو پکارتی ہے تو پھر دیر نہیں لگتی، اللہ کا عذاب ان پر ایسے برستا ہے کہ ان کے نام و نشان ختم کر دیتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جب یہ بار بار یہ کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو، ہمیں اس کام سے روکتے ہو، تو پھر کہو اپنے رب سے کہ ہم پر عذاب نازل کرے، مگر پھر بھی حضرت لوط علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتے رہے اور ان کو ہدایت کے لیے ہدایت دیتے رہے، اور ہدایت کے لیے ان کو جو نصیحتیں فرماتے رہے۔ بالآخر ان کا عذاب، ان کے لیے عذاب ان کا مقدر بن چکا۔ اللہ رب العالمین نے چند فرشتے شکل انسانی میں بھیجے
جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور آ کر کہنے لگے ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام مہمان نواز تھے، بہت بڑے مہمان نواز تھے، اور مہمان نوازی کو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بڑا انعام سمجھتے تھے۔ مہمان کو اللہ کی رحمت اور اللہ کا خاص انعام سمجھتے تھے۔ لوط علیہ السلام اس بات سے تو خوش ہوئے کہ مجھے اللہ نے مہمان دیے، مگر اس بات سے پریشان تھے کہ میری قوم، میری بد باطن قوم، بد عقیدہ قوم، بد کردار قوم جب یہ خوبصورت نوجوانوں کو دیکھے گی تو میرے مہمانوں کی میں حفاظت نہیں کر پاؤں گا۔ پہلے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے میری بات کو مانا ہے، اور یہ تو اتنی تعداد میں میری قوم ہے بد باطن جو ہو چکی ہے، یہ تو ان کو نوچ ڈالے گی درندوں کی طرح۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہونے لگے۔ بالآخر آپ کی جو بیوی تھی ویلا، وہ ان بد باطن قوم کا حصہ بن چکی تھی، اور کچھ لالچ میں آ کر اس نے جب نوجوانوں کو، خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا، اس کے دل میں آیا کہ میں جا کر اپنے علاقے کے سرداروں کو، اوباشوں کو جا کر بتاتی ہوں، اور اس بتانے کی وجہ سے بہت سارا میں مال کماؤں گی۔ اللہ کے پیغمبر تو جو ہے اللہ کے عطا کیے پر راضی ہوتے ہیں۔ وہ رات کے اندھیرے میں گئی اور جا کر قوم کے سرداروں کو اور اوباشوں کو بتانے لگی، تو لوگوں کا سننا تھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر جمع ہو گیا، اور آ کر حضرت لوط علیہ السلام کو وعدے دینے لگے، بد اخلاقی کے ساتھ بولنے لگے اور کہنے لگے لوط نکالو ان نوجوانوں کو، نکالو ان لڑکوں کو تاکہ ہم اپنی ہوس پوری کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھانے لگے اور فرمانے لگے ظالم قوم، یہ جو میری بیٹیاں ہیں تم ان کے ساتھ نکاح کرو۔ ان سے دو قسم کی جو ہے وہ تفسیر کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو اپنی بیٹیاں تھی، فرمایا یہ ان کے ساتھ نکاح کرو، یعنی چند لوگوں کو جو بیٹیاں ایک آدمی کو، اور دوسرے میں یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پوری قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے، تو فرمائیے جو قوم کی بیٹیاں یہ بھی اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہوتی، فرمایا یہ جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو، یعنی حلال کا رستہ اپناؤ، اور تم مباشرت کے معاملات جو ہیں وہ اپنی ازواج کے ساتھ کرو۔ بد باطن قوم، تم نے یہ کیا شیوا اپنا رکھا ہے؟ مگر انہوں نے آپ کی ایک نہ مانی، کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں، ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ خوبصورت نوجوان نکالو باہر تاکہ ہم اپنی ہوس پوری کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام آج رونے لگے اور فرمانے لگے کاش میری بڑی برادری یہاں ہوتی تو میں تمہارے ساتھ مقابلہ کرتا، میں تمہارے ساتھ لڑائی کرتا، مقابلہ کرتا۔ اتنے میں یہاں سے فرشتے باہر نکلے، انہوں نے اپنے پر کا وار کیا تو بہت سارے لوگ اندھے ہو گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، کہنے لگے تم نے جادوگر بلائے جنہوں نے اپنے جادو سے ہماری آنکھیں ضائع کر دی، ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ مگر ابھی تک حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان تھے۔ لوگ آپ کی گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام خوف زدہ ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ میرے گھر کی، میرے بال بچوں کی، میرے مہمانوں کی حفاظت فرما۔ بالآخر ان فرشتوں نے ظاہر کیا، واضح کیا اور عرض کرنے لگے یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام آپ گھبرائیے نہ، جو آپ سمجھ رہے ہیں ہم وہ نہیں، ہم اللہ کے معزز فرشتے ہیں اور اس قوم کے لیے دردناک عذاب لے کر آئے۔ لوط علیہ السلام فرمانے لگے کہ عذاب ان پر کب آئے گا؟ وہ کہنے لگے اللہ کے حکم کے مطابق صبح ہوتے ہی ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ لوط علیہ السلام پھر گھبرانے لگے کہ صبح تو بہت دور ہے، یہ تو ابھی سے دیواریں پھلانگنے لگے ہیں، یہ تو صبح تک بہت کچھ کر ڈالیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتے کہنے لگے آپ رات کی اس طریقے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر محفوظ مقام پر چلے جائیں،
اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اپنے اہل و عیال کو اور ماننے والوں کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جائے، ہجرت فرما جائے۔ حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو اور کلمہ پڑھنے والے چند افراد کو ساتھ لیا اور چل پڑے، اور سب کو یہی فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں نے جو پیغام دیا ہے پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، تو سب نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، چل پڑے۔ آپ کی بیوی جو وائلہ تھی وہ مڑ کر دیکھنے لگی کہ دیکھو تو صحیح عذاب آنا بھی ہے، یا لوط علیہ السلام نے ویسے ہی ہمیں یہاں سے بھگانے کے لیے ایک اپنی طرف سے بات کی۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو آسمان سے پتھروں اور آگ کی صورت میں جو عذاب نازل ہو رہا تھا، ایک گولا آگ کا یا پتھر کا لگا تو یہ ادھر ہی بیوی ان کی ڈھیر ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے 5 عذاب ان پر مسلط فرمائی، 5 عذاب۔ سماعت کریں وہ کون سے؟ سب سے پہلے اللہ پاک نے اس سرزمین پر ایک ایسا زوردار زلزلہ بھیجا کہ زمین اس قدر کانپنے لگی کہ یہ سب جو ہے اس زلزلے کا شکار ہوئے۔ اور دوسرا، فرشتے کی وہ چیخ جس سے ان کے سینوں میں دل پھٹ گئے اور ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور یہ حال و بے حال ہو گئے۔ تیسرا عذاب ان پر یہ آیا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے آگ کے گولے برسائے، آگ کے گولے ان پر برسائے۔ رب العالمین نے ان پر وہ عذاب مسلط فرمایا۔ اور چوتھا، رب العالمین نے زمین کو فرشتے کو حکم دیا کہ زمین کو اٹھائے۔ ان فرشتے نے، جبرائیل امین نے اس زمین کے حصے کو اٹھایا، آسمانوں کے قریب تک لے گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے اتنا قریب گئے کہ آسمان والوں نے کتے کے بھونکنے اور مرغے کے بولنے کی آواز کو بھی سنا۔ نمبر 5، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، چہرے اللہ نے ان کے بگاڑ دی، چہرے مسخ ہو گئے ان کے۔ اور جو زمین کا حصہ آسمانوں تک اٹھایا، پھر فرشتے کو حکم دیا کہ اس کو اتنا زور سے مارو، نیچے والا حصہ اب اوپر ہے، اوپر والا نیچے ہے، اتنا زور سے زمین کا یہ حصہ، زمین کا یہ خطہ نیچے زمین پر آیا کہ 300 میل تک سطح زمین سے بھی نیچے چلا گیا۔ آج اس جگہ پر سمندر کا بدترین حصہ بہہ رہا ہے، سمندر کا بدترین حصہ۔ تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے، سمندر کا بدترین حصہ ہے وہ جس پر کسی قسم کی کوئی زندگی کے آثار نہیں، یہاں تک کہ سمندری جانوروں میں سے بھی اس حصے میں کوئی جانور نہیں رہ سکتا، ڈڈو، سانپ، مچھلیاں، کچھ بھی نہیں یہاں رہ سکتا، کسی کی بھی زندگی کے آثار یہاں پر نہیں ہیں۔ اتنا یہ بدترین عذاب ان پر نازل ہوا، اس بدباطن قوم پر۔ بلکہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس وقت بدفعلیوں میں ملوث تھے۔ مالک کائنات نے ان کی شکلوں کو، ان کے جسموں کو پتھر کا بنا ڈالا۔ آج بھی وہ برہنہ حالت میں آج بھی وہاں پر جو ہے وہ صحرا پر وہ موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ بدباطن قوم تھی جنہوں نے وہ گناہ کر دیے، وہ گناہ کیے جو ان سے قبل، قرآن کہتا ہے ان سے قبل کائنات میں کسی نے بھی نہ کی۔ خدا کی قسم، آج جب ہم اس قوم کا حال دیکھتے ہیں تو وہ تمام کے تمام گناہ جو ہے جو سابقہ امتیں کرتی رہیں، آج وہ اس امت میں موجود ہیں۔ کیا ٹرانسجینڈر کا سلسلہ نہیں ہے؟ کیا لوگ ایک دوسرے کو ایسے لوٹتے نہیں ہیں؟ کیا ان کو مرنے کے لیے چھوڑ نہیں دیتے؟ کیا ان کو برہنہ نہیں کرتے؟ وہ ساری قوموں کے جو گنہگار لوگوں میں، جو گناہ لوگوں میں تھے، بدفعلیاں، بد کرداریاں، بد اخلاقیاں تھیں،
آج اس قوم میں وہ عتم موجود ہیں، تمام کی تمام موجود ہیں، کہیں کم ہیں کہیں زیادہ ہیں۔ آج یورپ میں جو ہے وہ عیاشیوں کے لیے قانون بنا دیا گیا ہے، عیاشیوں کے قانون بن گئے۔ وہ کہتے ہیں جنسی قانون جو ہے، جنسی آزادی ہونی چاہیے، اور اب وہ یورپ میں قانون موجود ہے، مرد مرد کے ساتھ گناہ کرے، عورت عورت کے ساتھ کرے، مرد عورت کے ساتھ کرے، عورت مرد کے ساتھ کرے، کچھ کرے، ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اور پوری یورپی قوم نے بڑی محنت اور کوشش کے بعد یہ قانون پاس کروایا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ چند ماہ پہلے یہ کتنا شور تھا، میرا جسم میری مرضی، یہ بھی اسی قوم کی ایک غلیظ لابی ہے، غلیظ لابی۔ خدا کی قسم، جب قومیں ان اعمال کو جو ہے وہ چڑھاتی ہیں، سر پر چڑھاتی ہیں، اور ان اعمال کو اپنا وتیرہ بناتی ہیں جن کے سبب پچھلی قوموں پر عذاب نازل ہوا، تو وہ آج بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں مالک کائنات ہماری قوم کو اس عمل بد سے اور تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، اس قوم کو قانون و شریعت، قرآن و حدیث کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر میری زبان سے کوئی کلمات جو ہے وہ ایسے نکل گئے ہوں کہ جس سے کسی کی بھی دل آزاری ہو، اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں مالک کائنات ہم پر رحم فرمائے اور مجھے معاف فرمائے۔ جو حق کی باتیں کہی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ پاک ہم سب کو غور و فکر کے ساتھ ان پر توجہ کرنے کی اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کی، بری باتوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔